السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک مسئلہ ہے کہ کیا عورت جو ہے مجبوری میں بدکاری کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی۔ دیکھیے، قرآن کریم نے بہت سی چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے، تو اس کے بعد ذکر کیا ہے کہ جو مجبور کیا جائے اور سرکشی کرنے والا نہ ہو، حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ خنزیر کا گوشت حرام ہے، لیکن اگر ایک انسان بھوک سے مر رہا ہو اور اتنا کھا لے کہ وہ موت سے بچ جائے، اسی طرح اگر کوئی اس پہ زبردستی کر رہا ہو کہ خنزیر کا گوشت کھا لو ورنہ تجھے قتل کر دیں گے، اور اسے پتہ ہو کہ یہ لوگ قادر ہیں مجھے قتل کر دیں گے، صرف مار پیٹ کی بات نہیں، قتل کی بات، تو وہ کھا لے تو گنہگار نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح ایک عورت ہے، وہ اتنی بھوکی ہے، اگر کچھ وہ کھائے نہیں تو مر جائے، اتنی پیاسی ہے کہ کچھ کھائے نہیں تو مر جائے گی، اور یہ کھانا پینا جو ہے کسی ایسے شخص کے پاس ہے جو اسے نہیں دے رہا ہے سوائے اس کے کہ وہ اسے بدکاری کرے، تو کیا ایسی صورت میں وہ بدکاری کر سکتی ہے؟ یا جو ہے وہ کسی نے اس کو مجبور کیا ہے کہ ہمارے ساتھ بدکاری کرو ورنہ تجھے قتل کر دیں گے، تو ایسی صورت میں کہ چونکہ یقین ہے کہ صرف مار پیٹ کی بات نہیں، یقین ہے کہ یہ لوگ قتل کر ڈالیں گے، تو پھر جو ہے وہ اگر اس سے یہ کام ہوا تو امید ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر کسی مرد کو کچھ لوگوں نے پکڑا ہوا ہے کہ تمہارے ساتھ بدکاری کرتے ہیں، اگر تم ہمیں نہیں چھوڑتے ہو تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، تو کیا یہ ان کو اجازت دے سکتا ہے؟ تو نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ مرد کا معاملہ جو ہے وہ الگ ہے۔ یہ لواطت ہے جو کہ زنا سے بھی زیادہ برے اثرات رکھتی ہے، اور جس کے ساتھ یہ عمل ہو جائے اس کے سدھرنے کے امکانات جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں، تو یہ شخص جو ہے وہ اجازت نہیں دے گا، تو اگر وہ لوگ اس کو قتل کر دیں گے تو یہ شہید ہو جائے گا، اور یہ اگر اپنے دفاع میں ان لوگوں کو مارتا ہے تو وہ لوگ جہنمی ہو جاتے ہیں اس عمل کی وجہ، کیونکہ اس گناہ کے لیے وہ لوگ اسے مجبور کر رہے تھے۔ تو یہ چیزیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر کوئی تجھ سے تمہارا مال لینا چاہے تو نہ دو، اگر وہ تمہیں اس دوران قتل کر دے تم شہید ہو جاؤ گے، اگر وہ قتل ہو جائے تمہارے ہاتھ سے تو وہ جہنم میں ہو جائیں گے، آگ میں جائیں گے، تو پھر عزت تو مال سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے نا، تو اس مسئلے کو سارا تفصیل سے سمجھ لینا چاہیے۔